بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمين يا رب العالمين. معزز سامعین و حاضرین و ناظرین، ہم مسلسل عربی زبان کو سمجھنے کے لیے، جاننے کے لیے، سیکھنے کے لیے اسم کی پہچان کر رہے ہیں۔ اسم کے بارے میں ہم نے آج تک جتنے بھی اسباق پڑھے ہیں، لیسن پڑھے ہیں، وہ سارے کے سارے اسم کے حوالے سے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے اپنے پچھلے لیکچرز میں، پچھلے لیسنز میں اسم کیا ہے، اسم کی حالتیں کیا ہیں، اور کون کون سی چیزیں ہیں جو اسم میں شامل ہوتی ہیں۔ تو آج ہم اسم کی ایک اور قسم کے بارے میں جانیں گے۔ اس اسم کو اسم معرفہ کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ اسم معرفہ سوری اسم معرفہ کیا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص شخص، کسی خاص جگہ یا کسی خاص چیز کے نام کو ظاہر کرے۔ دوسرے معنی میں مختصراً آپ یہ کہہ سکتے ہیں، اسم معرفہ وہ اسم ہے جو کسی خاص نام کو ظاہر کرتا ہے۔ اب ہم نے اس میں ایک لیسن میں ہم نے ضمیروں کے بارے میں جانا تھا، تو پہلی قسم اس کی وہ ہے ضمیریں۔ وہ ضمیریں کون سی ہیں؟ یاد کیجئے گا ذرا۔ وہ تھیں ہوا، ہما، ہم، ہی، ہما، ہن، انت، انتما، انتم، انتی، انتما، انتن، انا، نحن۔ تو یہ ضمیریں جو ہیں یا پروناؤن ہیں، یہ اسم معرفہ میں شامل ہیں۔ دوسری قسم اسم علم ہے۔ اسم علم کیا ہے؟ اسم علم خاص شخص کا نام، خاص جگہ کا نام، یہ اسم علم کہلاتا ہے۔ مثلا سامی کسی شخص کا نام ہے۔ جب آپ یہ نام پکارتے ہیں تو آپ کے ذہن میں اس شخص کی تصویر سامنے آ جاتی ہے۔ یا آپ کسی جگہ کا نام کہتے ہیں، مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، لاہور، ملتان، اسلام آباد، لندن، تو یہ سارے کیا ہیں؟ یہ اسم علم ہیں، نشانی ہے۔ علم اسی سے نکلا ہے، جھنڈا، کہ وہ دراصل نشانی ہوتی ہے کسی قوم کی، کسی ملک کی، کسی گروہ کی، کسی جماعت کی، کسی ٹیم کی، تو اس کو علم کہتے ہیں، جھنڈا۔ تو وہ اس سے پہچان ہوتی ہے، دوسروں سے منفرد ہو جاتی ہے وہ چیز، وہ شخص دوسروں سے علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ جگہ دوسروں سے علیحدہ ہو جاتی ہے۔ تو اسم علم بھی اسم معرفہ میں آتا ہے۔ تو یہ اس کی دوسری پہچان ہے۔ جب کبھی بھی آپ کسی خاص شخص کا نام آپ کے سامنے آئے، خاص جگہ کا نام آپ کے سامنے آئے، تو آپ فوراً یہ جان لیجئے کہ یہ کیا ہے، یہ اسم معرفہ ہے۔ اس کے بعد اسم معرفہ کی ایک تیسری قسم ہے، اسے کہتے ہیں اسم مبہم۔ مبہم کیا مطلب ہے؟ کہ جو واضح نہ ہو، وہ اسی کو ہم دوسرے معنوں میں، دوسرے لفظ میں اسم اشارہ کہتے ہیں۔ آپ نے اسم اشارہ کے بارے میں جان لیا ہے۔ جو ہمارے ساتھ نئے دوست، نئے ساتھی شامل ہوئے ہیں، وہ ہمارے پچھلے جو لیسن ہیں، پچھلے لیکچر ہے، اس کو آپ دیکھ سکتے ہیں، اور اس میں پوری کی پوری اس کی تفصیل موجود ہے۔ اور یہ اسم اشارہ کون کون سے ہیں بتاتا چلوں۔ ھذا، ھذہ، ھذانی، ھاتانی، ھؤلائی، یہ اس کے اندر یہ سارے کے سارے اسم اشارہ میں شامل ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک اور قسم ہے جس کا ابھی تک ہم نے ذکر نہیں کیا تھا،
وہ ہے اسم موصول۔ اسم موصول کی پہچان کیا ہے؟ جیسے الذی، اللتی، من، ما، یہ سب اسم موصول کہلاتے ہیں، اور یہ بھی اسم معرفہ کی قسم میں شامل ہیں۔ اس کے بعد جو اسم نکرہ ہے، اسم نکرہ کی پہچان کیا ہے؟ اسم نکرہ اسم معرفہ کا الٹ ہے۔ اسم معرفہ کسی خاص شخص، خاص جگہ، خاص چیز کے نام کے لیے ہوتا ہے، اور اسم نکرہ عام استعمال ہوتا ہے۔ جیسے مثال ہے، آپ کہتے ہیں غلام، غلام تو سارے ہوتے ہیں، بہت سارے ہیں۔ مثلا آپ کہتے ہیں مطار یعنی ایئرپورٹ، تو سارے کے سارے ایئرپورٹ تو بہت سارے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ملتان ایئرپورٹ، لاہور ایئرپورٹ، مدینہ ایئرپورٹ، جدہ ایئرپورٹ، تو یہ کیا ہے؟ یہ عام جگہوں سے مختلف ہو جاتے ہیں، اور ان کی پہچان کیا ہے؟ مثلا لفظ غلام ہے، لفظ غلام سے پہلے اگر آپ الف لام لگا دیتے ہیں، یا مثلا طالب ہے اور طالب سے پہلے آپ الف لام لگا دیتے ہیں، الطالب بن جائے گا، الغلام بن جائے گا، تو یہ کیا ہوگا؟ یہ اسم معرفہ میں شامل ہو جائے گا۔ آئیے اب ہم ایک خاص جو اسم موصول ہے اس کی تفصیل کے بارے میں جانتے ہیں۔ اسم موصول جو کہ اسم معرفہ کی ایک قسم ہے، یہ اسم جب آتا ہے تو یہ اس کے بعد کے جو آنے والا جملہ ہوتا ہے، یہ اس کی تشریح بیان کرتا ہے۔ یعنی جب آپ اس اسم کو لاتے ہیں تو اس کے بعد لازمی آنے والا جملہ جو ہے وہ بتائے گا کہ جی ہاں وہ کیا چیز ہے۔ مثلا ابھی یہ آیت ہے الذی جمع مالا وعددہ، اس سے پہلے کیا ہے؟ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے کہ جو چغلی کھاتا ہے، دوسروں کے عیب لگاتا ہے۔ اور یہ عیب لگانے والا شخص کون ہے؟ الذی، وہ ہے جو جمع مالا وعددہ، جس نے مال جمع کیا اور اسے گن گن کر رکھا، یا جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گن گن کر رکھتا ہے۔ تو یہ الذی جو کے معنی میں آتا ہے یا جس نے کے معنی میں آتا ہے، اور یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذی یہ مذکر کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور مذکر وہ کہ جو ایک ہو، یعنی مذکر واحد۔ تو یہ الذی کا جو لفظ ہے یہ مذکر واحد کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ الذی جمع مالا وعددہ، جو مال کو جمع کرتا ہے اور اسے گنتا رہتا ہے۔ تو الذی کس کے لیے استعمال ہوگا؟ مذکر واحد کے لیے۔ الذی، 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 مذکر واحد کے لیے۔ اب اسی طرح اس میں موصول میں مؤنث کے لیے دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے، مؤنث واحد کے لیے، وہ کیا ہے؟ اللاتی۔ مذکر کے لیے الذی اور مؤنث کے لیے اللاتی۔ زال مذکر کے لیے اور تا مؤنث کے لیے۔ اللاتی تطلع علی الافئدہ، جو دلوں تک جا پہنچتی ہے۔ سورہ ہمزہ ہی کی یہ آیت ہے، اس میں جہاں آگ کا ذکر کیا گیا ہے، نار اللہ الموقدہ، اللہ کی آگ، بھڑکائی ہوئی آگ ہے ان کے لیے کہ جو مال کو جمع کرتے ہیں اور ایک دوسرے پر عیب لگاتے ہیں، چولی کھاتے ہیں یہ، اور مال کو جمع کر کر کے رکھتے ہیں۔ بخل کی ایک خاص علامت کا ذکر کیا گیا ہے، وہاں کیا گیا کہ یہ آگ کیا ہے؟ یہ آگ وہ ہے کہ جو دلوں تک جا پہنچتی ہے۔ زمین سے پاؤں کی طرف سے یہ آگ اٹھے گی اور آہستہ آہستہ چڑھتی چڑھتی ان دلوں تک جا پہنچے گی جن کے اندر مال کی محبت کوٹ کوٹ کر بھری گئی تھی۔ اللہ تعالی ہمیں اس سے محفوظ فرمائے۔ تو اللاتی یہاں اس لیے آیا ہے کہ یہ مؤنث واحد ہے۔ آگ
کیا ہے؟ آگ مؤنث ہے، چیز ہے، اس لیے اسے مؤنث کے طور پر لیا گیا ہے، اور اس کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوا ہے، کون سا اسم استعمال ہوا ہے؟ التی، التی، التی۔ تو اب جیسے کہ ہم نے پیچھے اسماء اشارہ میں بھی بتایا تھا، اور اس کے علاوہ جو ہمارے پاس ضمیریں تھیں وہاں بھی ہم نے ان کا تذکرہ کیا تھا۔ تو اسی طرح آپ یہ دیکھیں کہ واحد کے بعد عربی زبان میں دو کے لیے تثنیہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اور ان کے لیے دو کے لیے علیحدہ سے ایک لفظ استعمال ہوتا ہے۔ اب یہ مثنیٰ مذکر، یعنی مذکر کے لیے جو دو ہوں ان کے لیے کون سا اسم استعمال ہوتا ہے؟ وہ ہے اللذانی۔ کیا استعمال ہوتا ہے؟ اللذانی، جو یا جنہوں نے۔ تثنیہ مذکر کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، دو کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اچھا، ایک اور چیز بھی آپ یہ دیکھیں، اللذانی یہ اسم کی حالت رفع میں ہے۔ اللذانی میں نے بتایا تھا نا کہ اسم کی تین حالتیں ہیں، حالت رفع ہے، حالت نصب ہے، اور حالت جر ہے۔ تو جب اسم حالت رفع میں ہوگا تو پھر آپ کو یہ لفظ ملے گا، اللذانی آپ استعمال کریں گے دو کے لیے، جیسے یہاں کہا گیا واللذانی یأتیانہا، اور جو دو لائیں یہ کام، یہ عمل جو دو لے کر آئیں، تو واللذانی یہاں استعمال کیا گیا، یہ حالت رفع میں ہے۔ حالت رفع آپ کو پتہ ہے کہ وہ کس وقت ہوتی ہے؟ جب وہ کام کر رہا ہوتا ہے، وہ اسم، اس اسم کے ذریعے سے کام ہو رہا ہوتا ہے۔ جیسے میں نے بتایا تھا کہ سعد نے اسعد کو دیکھا، سعد دیکھنے والا کیا ہے؟ یہ کام کرنے والا ہے، سعد نے۔ اور اس کی پہچان بھی میں نے بتائی تھی کہ جہاں اردو میں نے آیا جائے گا کسی نام کے ساتھ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ حالت رفع میں ہے۔ تو یہ واللذانی، یہ دو حالت رفع میں واللذانی شو ہو رہا ہے، نظر آ رہا ہے۔ اور اگر یہ حالت نصب میں ہو، یا حالت جر میں ہو، یا حالت اضافی میں ہو، تو پھر کس طرح سے یہ پڑھا جائے گا؟ پھر یہ اللذینی، اللذینی، جو یا جنہوں نے، جن دو نے، اللذینی، اللذینی، پھر الف کی جگہ یا آ جائے گی، تو یہ اس کی حالت نصب ہے، یا اس کی حالت اضافی یا حالت جر ہے۔ فرمایا گیا کہ ربنا ارنا اللذین اضلانا، پروردگار، اے ہمارے پروردگار، ہمیں ذرا دکھا وہ دو لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ سورہ فصلت میں کہ روز قیامت وہ لوگ کہ جو دوسروں کے کہنے پہ چلے ہوں گے، اپنے بڑوں کے، سرداروں کے، ان کے کہنے پہ چلے ہوں گے، تو وہاں پھر یہ کہیں گے کہ پروردگار ہمیں ذرا دکھا تو صحیح، جن کی وجہ سے آج ہم اس حالت میں پہنچے ہیں، جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا۔ تو کہیں گے ربنا ارنا اللذین اضلانا، اے ہمارے رب، ہمیں وہ لوگ دکھا جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے ایسوں کی اتباع سے اور ایسوں کی پیروی سے۔ تو اب ہمیں معلوم ہو گیا کہ تثنیہ مذکر کے لیے حالت رفع میں اللذانی اور حالت نصب اور جر میں اللذین استعمال ہوگا۔ اور مؤنث کے لیے اب ہم کیا کریں گے؟ مثنیٰ ہو، مؤنث ہو، یعنی تثنیہ مؤنث کے لیے ہم کون سا لفظ استعمال کریں گے؟ وہ لفظ ہے اللتانی، اللتانی، اللتانی۔ جملہ ہے جاءت اللتان تعلمان، جاءت اللتان تعلمان، وہ دو آئیں جنہوں نے مجھے سکھانا ہے، یا وہ دو آئیں جو مجھے سکھاتی ہیں، وہ دو آئیں جنہوں نے مجھے سکھانا ہے، یا وہ دو آئیں جو مجھے سکھاتی ہیں۔ یعنی آپ یہ جو کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور جنہوں نے کے معنی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، مؤنث، تثنیہ مؤنث کے لیے۔ اور یہ بھی
حالت رفع ہے اس کی، الف نون جو ہے یہ حالت رفع کی نشانی ہے، اور اگر یہ حالت نصب میں ہو تثنیہ تو پھر کیا پڑھیں گے؟ پھر کہیں گے اللتینی، کیا کہیں گے؟ اللتینی، شاہدت اللتینی تعلمانی، میں نے ان دو کو دیکھا جنہوں نے مجھے سکھانا ہے، یا میں نے ان دو کو دیکھا جو مجھے سکھاتی ہیں۔ تو یہاں یہ حالت نصب میں یا حالت جر میں یہ اللتینی کا لفظ استعمال ہوتا ہے، اسم موصول، اس کا نام کیا ہے؟ اسم موصول ہے۔ اب ہم اسم معرفہ کی ایک قسم اسم موصول کی یاد دہانی کر رہے ہیں یا اسے سیکھ رہے ہیں اور جان رہے ہیں اس کے تمام الفاظ کو۔ اچھا، اب اس کے بعد باری آتی ہے جمع کی۔ جیسے اس میں اشارہ میں اور ضمیروں میں ہم نے دیکھا تھا کہ واحد کے لیے علیحدہ لفظ، تثنیہ کے لیے علیحدہ لفظ، جمع کے لیے علیحدہ لفظ، مذکر کے لیے علیحدہ لفظ، مؤنث کے لیے علیحدہ لفظ۔ تو یہاں اب جمع مذکر کے لیے علیحدہ لفظ ہے ہمارے پاس، وہ کیا ہے؟ الذین، 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 جو یا جنہوں نے۔ اردو میں الفاظ ایک ہی آ رہے ہیں، معنی ایک ہی آ رہے ہیں، لکھے ہوئے تحریری آپ دیکھ رہے ہیں، لیکن معنی کے اندر فرق موجود ہے۔ ارشاد باری ہے الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی میں اور تکلیف میں، خوشی میں یا تنگی میں خرچ کرتے ہیں۔ جو کا لفظ آیا ہے الذین، جو، الذین، جو، الذین ينفقون فی السراء والضراء، جو خوشی میں اور تکلیف میں خرچ کرتے ہیں۔ جمع مذکر کے لیے یہ لفظ الذین استعمال ہوتا ہے۔ اور مؤنث کے لیے کون سا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ مؤنث کے لیے اللائی، حالت رفع میں ہو تو اللائی جمع مؤنث کے لیے، واللائی یئسن، واللائی یئسن، اور وہ جو نا امید ہو گئی ہوں، اور وہ جو نا امید ہوں، جو کا معنی میں آیا ہے واللائی جمع کے لیے، اور جمع مؤنث کے لیے خصوصی طور پر یہ استعمال ہوا۔ اب یہ تو تھی حالت رفع، اور حالت نصب میں اگر ہم کہیں تو وہ آئے گا اللاتی، اللاتی، اللاتی جمع مؤنث کا لفظ، واللاتی تخافون نشوزہن فعظوہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خطرہ ہو تو انہیں سمجھاؤ، جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا خطرہ ہو تو انہیں سمجھاؤ۔ جن کا لفظ آ گیا، وہی مفہوم آ گیا، جنہوں نے یا جن عورتوں نے۔ واللاتی، واللاتی، تو یہ جمع مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے ہم نے اسم معرفہ کی ایک اگلی قسم ہم نے جانی، اور جس میں ہم نے جانا کہ اس کے تحت کون کون سے الفاظ استعمال ہوتے ہیں۔ ایک بار دہرا لیں، واحد مذکر کے لیے الذی، واحد مؤنث کے لیے اللتی، تثنیہ مذکر کے لیے اللذانی حالت رفع میں، اللذینی حالت نصب میں، تثنیہ مؤنث کے لیے اللتانی حالت رفع میں، اور حالت نصب اور جر کے لیے اللتینی، جمع مذکر کے لیے الذین، اور جمع مؤنث کے لیے اللائی اور اللاتی۔ تو اس طرح سے آج آپ نے اسم موصول کے بارے میں پوری تفصیل سے جان لیا۔ امید ہے آپ پوری طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اب آپ پر لازم ہے کہ آپ اس کی پریکٹس کریں، اس کی مشق کریں، اس کو بار بار دہرائیں اور ان کو یاد کریں، ان اسماء موصولہ کو۔ باقی جو اس میں رہ گئے ہیں اسماء موصولہ میں سے، وہ انشاءاللہ ہم اگلے لیسن میں
دیکھیں گے اور جانیں گے اور پڑھیں گے اور سیکھیں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔